ٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدرک الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ اوئے ہائے، اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کی۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدرک الحاکم میں موجود ہے، شعیب آرنوت نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہا معاویہ، تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں، آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت پہ سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اما یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ کریں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس سے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونی نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی۔ مثلا امام ہے علی ابن الجعد، بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے، المتوفا 230 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں 14 حدیثیں 14 حدیثیں ان سے، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد
امام بخاری کے استاد، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، جس طرح کہ مسند امام احمد ہے، سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام۔ ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور شیخ زبیل زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد درختوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیو رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے، جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں، اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں، جو کہہ رہے مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ اور یہ ایک امام نہیں سر، کئی امام۔ ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا۔ آپ نے امام بدر الدین عینی کا نام سنا ہوا ہے، المتوفا 855 ہجری۔ امام عینی جو ہے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا حنفیوں کے، ان میں سے ایک ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری۔ وہ جو عمدۃ القاری ہے نا شرح، اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7083، جہاں وہ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدۃ القاری کے اندر جو ہے نا امام بدر الدین عینی نے جو کچھ لکھ دیا ہے نا سرکار، وہ اتنا سخت ہے۔ یہ میرے پمفلٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعارف اینڈ پہ آپ کو کروں، میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو، ان کو 1 اجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ہے، اور اگر صحیح کرے تو 2 ہے۔ مخالفین کو تو باغی کہا گیا ہے، ان کے لیے تو حدیث ہی نہیں ہے، ادھر سے پکڑ کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث ہی کچھ اور تھی۔ تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا، لیکن میں کہتا ہوں، امام عینی حنفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے، چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کی بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ یہ حنفی سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، اے اپنے امام کے آپ ورڈ پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا، ملا علی قاری، سنا ہوا نا، بڑے مشہور ہیں، المتوفا 1014 ہجری۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کمال کام کیا۔ اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا یہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے 5878 مشکات کے اندر۔ تو اس حدیث کے تحت ملا علی قاری، جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کمنٹس پڑھے آپ سنیں جی، ورڈ بائی ورڈ۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، مخالفت چھوڑ دیتے، اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے، یہ خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں گل وچ کوئی اور ہے، حضرت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا، اندر مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ میں نہیں، ملا علی قاری۔ چنانچہ
ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی الفاظ لکھے۔ چنانچہ یہ حدیث ان کے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہوا ہے۔ ان کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں قرآن